بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ فضل و کرم کرتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور نیک کام کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد مسلمانوں کے لیے خوشی کا ایک موقع ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت۔ رمضان المبارک اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ فضل و کرم کرتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور نیک کام کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روزہ رکھنے کے فضائل۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ روزہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ روزہ رکھنے کے احکامات۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ روزہ صبح صادق سے مغرب کی اذان تک ہوتا ہے۔ روزے کے دوران کھانے پینے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ روزے کے دوران جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص نماز ہے جو سنت موقدہ ہے۔ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ نماز تراویح کی کل 8 رکعات ہیں۔ 2 رکعات کے 4 تراویح پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا تمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے وظائف اور دعائیں۔ رمضان المبارک میں کئی فضیلت والے وظائف اور دعائیں ہیں جن کا ورد کرنا ثواب کا باعث ہے۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ استغفار کی دعا روزانہ صبح اور شام پڑھنی چاہیے۔ دعا: اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا اور اس میں ہمیں آزاد اور نجات یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ رمضان شریف میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد درج ذیل دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ دعا یہ ہے: میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، حالانکہ اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ پہلے عشرہ کی دعا: 1 رمضان سے 10ویں رمضان تک صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ختم قرآن کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے دوران احتیاطیں۔ رمضان المبارک کے دوران کچھ احتیاطیں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس مہینے کی فضیلتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران عورتوں اور مردوں دونوں کو محتشم لباس پہننا چاہیے۔ رمضان المبارک کے دوران جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے دوران 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مہینے کی فضیلتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔
مندرجہ بالا معلومات کے علاوہ رمضان المبارک کے حوالے سے مزید تفصیلات۔ روزہ رکھنے کے فوائد۔ روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں جسمانی اور روحانی دونوں فوائد شامل ہیں۔ جسمانی فوائد: روزہ رکھنے سے جسم میں موجود زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں اور جسم صحت مند رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے اور موٹاپے سے بچاؤ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے کینسر کے خطرے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ روحانی فوائد: روزہ رکھنے سے تقوی اور پرہیزگاری بڑھتی ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور صبر و تحمل بڑھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان غریبوں اور مسکینوں کی حالت سے آگاہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ روزے کے دوران کی عبادات۔ روزہ کے دوران درج ذیل عبادات کی خاص فضیلت ہے۔ تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے اور اس سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ صدقہ و خیرات۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ذکر و اذکار۔ رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کا ورد کرنا ثواب کا باعث ہے۔ ختم قرآن۔ رمضان المبارک میں ہر رات ختم قرآن کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا۔ رمضان المبارک میں دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں خوب دعا کرنی چاہیے۔ استغفار۔ رمضان المبارک میں کی کثرت کریں۔ صلاۃ و سلام۔ رمضان المبارک میں صلاۃ و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ روزہ کے دوران درج ذیل احتیاطیں رکھنی چاہیے۔ سحری اور افطاری کا وقت اپنے علاقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ صبح صادق سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزہ کے دوران جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزہ کے دوران غیبت اور چغل خوری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غصے اور لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک ایک بہت ہی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں وقت گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا اختتام عید الفطر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عید الفطر ایک خوشی کا موقع ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے سلسلے میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل دو بوند علم کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور دوستو، یہاں آپ سے معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ سے ویڈیوز باقاعدگی سے نہیں ڈال پا رہا کیونکہ طبیعت ناساز ہے، اس لیے 8-10 دن میں ایک ہی ویڈیو بن پا رہی ہے۔ امید ہے آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔